سے عصر کا وقت، آپ کیا جواب دیں گے؟ ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں یہاں میرے سامنے، تو آپ اس کی حقیقت کو نہیں بیان کر سکیں گے کہ آپ کو دوبارہ اٹھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے، ایک نے کہا موت کا وقفہ کیا ہو سکتا ہے، دوسرے نے کہا عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان، میں نے عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھنے کا مجھے وقت ملے گا یا نہیں، اتنا فاصلہ ہے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں، بلکہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں، یہ ہے موت کا وقفہ۔ بلکہ اس سے بڑھ کر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایک سانس لینے کے بعد دوسری سانس لینے کا بھی موقع ملے یا نہ ملے، یہ موت کا جھٹکا ہے میرے دوستو۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جو موت کی آواز سے، اس کی آمد سے، اس کی لچک سے، اس کی پکڑ سے اور اس کی کشش اور اس کی رطوبت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب آنی ہوگی تو آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے میرے دوستو، ہمارے بہت سارے دوست احباب متعلقین نہیں ہیں، انہیں موت آ چکی ہے، موت انہیں پکڑ لی اور انہیں اس دنیا سے جانے پر مجبور کر دی۔ میرے دوستو ہمیں وقت ملا، موقع ملا، وقفہ ملا، ہمیں کرنا کیا چاہیے میرے دوستو؟ یہ زندگی کے کچھ دن ہمارے لیے اضافے ہو گئے، یہ شعبان کا مہینہ مل گیا، رجب چلا گیا اور اب ہم رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اس کے انتظار میں ہیں، تشدد کے ساتھ اس کے انتظار میں ہیں۔ چند دن باقی رہ گئے میرے دوستو، اب ہمیں کمر مضبوط کرنا ہے اور رمضان المبارک جیسے عظیم اور فضیلت والے مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ یہ ہمیں زندگی ملی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے میرے دوستو۔ ہر گزرے ہوئے کل کے بارے میں غور کرنا ہے، ہر گزری ہوئی رات کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، ہر گزرے ہوئے لمحہ کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ جو گزر گیا اس میں ہم نے کیا کیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم جس سے گزر رہے ہیں یہ بھی میرے دوستو اس کو استعمال میں لانا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو پہلے کیا ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، کیا چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل چھٹنا شروع ہوتا ہے، بادل چھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر برسات کا موسم آتے ہی بارش ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں رجب ملا تھا، یہ رجب جو ہے یہ ہوا کے مانند ہے۔ پھر شعبان کا مہینہ ملا، یہ شعبان جو ہے بادل چھٹنے کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ہے جو برسات کا موسم ہے، رحمتیں بھی برسے گی، برکتیں بھی برسے گی اور مغفرت کے پروانے بھی ہمارے لیے نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں بہت ہی دل جمی کے ساتھ اور بہت ہی کشادگی کے ساتھ اور بہت ہی محنت کے ساتھ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اس سال تو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، اس سال آنے والے مبارک مہینے کے ایک ایک روز کو رکھنا ہے، رات کا قیام، دن کا صیام ضرور ہونا ہے، راتوں میں تراویح کا مقدر پابندی کے لیے اپنے آپ کو اٹھانا ہے، جگانا ہے، ایک بھی روزہ بلا عذر، بلا شرعی عذر کے ہمیں چھوڑنا بالکل نہیں، حد تک امکان، پوری کوشش، انتھک کوشش یہ ہماری رہے کہ ہم اس سال رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے۔ دوستو یاد رکھو پہلے زمانے میں عیسائیوں کو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے تھے، کتنے؟ نصرانی لوگوں کو 60 دن کے روزے رکھنے پڑتے تھے، اور یہودیوں کو ان کو 40 روزے رکھنے پڑتے تھے، لیکن امت محمدیہ کو 30 روزے عطا کیے۔ کتنے؟ 30 روزے۔ یہ روزہ صرف ہمارے لیے خاص نہیں ہے کہ ہمیں مل گئی صرف،
بلکہ یہ روزہ جو ہے اس سے پہلے تمام امتوں کو دی گئی. یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ ہمیں دے دیا گیا, ہمارے سر پر لاد دی گئی اور ہمارے سر پر بوجھ دے دیا گیا, نہیں, بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی قوم آئی نا, دنیا جب تک قائم ہوئی ہے, کائنات بننے کے بعد سے جتنے بھی قوم آئی, امم آئی ہے, ان تمام کو روزے عطا کیے گئے. ہاں, کیفیت الگ الگ ہے, ان کی شکلیں الگ الگ ہیں, انداز الگ الگ ہے, صورت الگ ہو سکتی ہے. ہماری صورت تو یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے ہمیں سحری کھانی ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں افطار کرنا ہے. پہلے تو ایسا بھی تھا کہ دو دن تک بھوکے رہنے پڑتے تھے, نہ رات میں کھانا نہ دن میں کھانا ہے. ان کے روزے ایسے ہوا کرتے تھے. لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کو جو روزے عطا فرمائے ہیں, ہم سحری کھائیں گے تو کھا کر کے ہم شکم شیر ہو جاتے ہیں اور شام کو روتے ہیں, افطار کر لیتے ہیں. بڑی سہولت ہے. لیکن میرے دوستوں, یہ 30 روزے جو ہیں یہ تو فرض ہے ہر مسلمان پر. کیا ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. رمضان کے روزے کے بعد, گزرنے کے بعد, عید کا چاند نکلنے کے بعد اس میں اور 6 روزے رکھنے پڑتے ہیں جو نفل ہیں. نفل روزے بولتے ہیں اس کو, مستحب روزے ہیں, رکھے تو ثواب, نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں. تو ہمارے پیر صاحب پاکستان کے پیر ذوالفقار صاحب, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 30 روزے ہو گئے جو فرض ہے ہر ایک مسلمان پر, اور وہ 6 روزے ہو گئے. تو کل کتنے روزے ہو گئے؟ 36 روزے ہو گئے. اگر کوئی مسلمان یہ 36 روزے رکھ لیتے ہیں, گویا ایسا ہے کہ انہوں نے ہر سال پورے دن روزے رکھے. 360 دن روزے رکھنے کے برابر ان کو ثواب ملے گا. کوئی اگر 36 روزے رکھ لیتے ہیں, فرض کے 30 روزے اور نفل کے 6 روزے, تو ان کا 36 روزہ رکھ لینا 360 دن روزے رکھنے کے برابر ہے. وہ اس طریقے سے ہے, قرآن میں اللہ نے ایک آیت فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو ایک کے بدلے میں 10 امثالھا 10 بدلے دیے جائیں گے. ایک نیکی کے بدلے میں, ایک اچھائی کام کرنے کے بدلے میں, ایک بھلائی کے کام کرنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی. کتنے؟ 10 نیکیاں. تو یہ 10 کو اگر آپ 36 میں ضرب دیں گے تو کتنا آئے گا؟ اگر آپ 10 نیکیوں کو 36 نیکیوں پہ ضرب دیں گے تو تقریباً جو ہے 360 دن ہوتے ہیں, 360 ہوتے ہیں. تو ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں, یعنی 36 روزے رکھنے کے بدلے میں آپ کو 360 دن روزے رکھنے کے ثواب ملیں گے. یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی فضیلت ہے, بتاؤ. یہ فضیلت ہے, یہ آسانیاں, یہ سہولتیں پہلی امتوں میں, پہلی قوموں میں نہیں کیے گئے میرے دوستوں. یہ صرف امت محمدیہ کی خاصیت ہے. اور پھر اس مبارک مہینہ کا کیا کہنا, جس مہینے کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہہ دیا پہلا حصہ تو رحمت کا ہے, دوسرا حصہ جو برکت کا ہے, تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اگر کوئی بندہ پوری زندگی گناہوں میں ملوث تھا نا, اگر کوئی بندہ, اللہ کا کوئی بندہ پوری زندگی گناہوں میں لٹ پٹ تھا, گناہوں میں ملوث تھا, اگر اس کو رمضان مبارک میسر ہو جائے تو اپنی گناہوں کو بخشش کروانے کے لیے مبارک مہینہ کافی ہے. اس کی جو فضیلتیں ہیں رمضان مبارک کے میرے دوستوں, احادیث میں تو بڑے پڑے ہیں, آپ تو روز سنتے ہیں. اتنی فضیلتیں ہیں میرے دوستوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی اور جہنم کو بھی بنایا, جنت بنائی اور جہنم کو بھی بنایا. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ لہا 7 ابواب. جہنم کے 7 دروازے. کتنے ہیں بھائی؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں, اور جنت کے لہا 8 ابواب, 8 دروازے. 8 دروازے جنت کی کیوں؟ جہنم کے 7 دروازے کیوں؟ اس میں کمی, اس میں زیادتی کیوں؟ اس میں حکمت نقطہ یہ بتایا ہے کتابوں میں, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ جہنم میں چلے جائیں.
اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے سب کے سب جنت میں چلے جائے، اس لیے جنت کے دروازے 8 بنا دیے تاکہ جنت میں جانے والی جو لائن ہے وہ 8 لائن تیار ہو جائے اور جہنم میں جانے والے 7 لائن تیار ہو جائے۔ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے میرے دوست، معمولی سی سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روزہ رمضان المبارک کا رہنے کی فضیلت یہ ہے، اس کے لیے جو ہے تقریباً 18,000 جنت میں مکانات دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 18,000 مکان۔ اب غور کرو، ایک مکان حاصل کرنے کے لیے ہماری پوری زندگی چلی جاتی ہے، لیکن رمضان کے ایک روزے کی برکت کی وجہ سے اور رمضان المبارک میں ایک سجدے کی وجہ سے، جو تراویح میں جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ تراویح کا ایک سجدے کی وجہ سے اس کے زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ہم کتنا غفلت برتتے ہیں آپ غور کر سکتے ہیں، ہم کتنی لاپرواہی کرتے ہیں رمضان میں، کتنی سستی کاہلی کرتے ہیں میرے دوستو۔ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے کتاب میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کر دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کھڑے نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو نہیں جگاتے۔ بھائی 11 مہینے تو آپ نے تجارت میں اپنے آپ کو کھپا دیا، 11 مہینے تو آپ نے کمانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، 11 مہینے تو اپنے آپ کو آپ نے غیروں کی چیزوں میں لگا دیا، دکانوں میں لگا دیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ ایک مہینہ اللہ کہتا ہے، ایک مہینہ، اس ایک مہینے کو اپنا لو میرے بندو، تمہاری زندگیاں بدل جائے گی ایک مہینہ سے۔ وہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس ایک مہینے میں عبادت کر لو تو میرا بن جاؤ گے۔ 11 مہینے تم نے کسی اور کا بن کر کے دکھایا، 11 مہینے تم کسی اور کے بنے رہے، غیر اللہ سے تم باتیں کرتے رہے، ایک مہینہ میرے سامنے جھک جاؤ، رات میں قیام کر لو اور دن میں روزہ رکھ لو، تمہیں تمہاری زندگی کی تمام خطائیں معاف کر دی جائے گی اور تم مجھ سے محبت کرنے والے عاشق بن جاؤ۔ ایک انسان دنیا کے محبوب کے پیچھے کتنا بھاگتا ہے، کتنا ٹائم نکلتا ہے اپنے عاشق سے ملنے کے لیے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، ماں باپ سے جھگڑ لیتا ہے، نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ملنا ہے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے پورا جگہ جانا ہے، ہر ایک سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو وہ تو عاشقوں کا عاشق، خدا سچا عاشق ہے، وہ تو سچا محبوب ہے، وہ تو محبوبوں کا محبوب ہے، اس سے ایک مہینہ اگر ہم لے لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا میرے دوستو؟ ہمیں ضرورت ہے میرے دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر احساس سے کم کری، جو مر چکی ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے، جو شعور مر چکی ہے اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، کہ ہماری زندگی کے روز مرے کے ایام، روز رات دن کہاں گزر رہا ہے، کہاں گزرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ مسلمانوں تمہیں بیکار خالی یوں پیدا نہیں کیا گیا، صبح میں اٹھو کھا لو، تھوڑا کام کرو، دوپہر میں کھاؤ، پھر شام میں کھا لو، رات میں سو جاؤ اور بیوی بچوں کے پیچھے میں زندگی گزار دو، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ مت سمجھو کہ ہمیں بیکار اور یوں ہی خالی پیدا کر دیا گیا ہو، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ چاند، ستارے، یہ سورج، یہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یہ ہوائیں، فضائیں، یہ پہاڑ، یہ چوٹیاں، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا، یہ کائنات یہ ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہے، یہ کائنات ہم سب کے لیے، ہاں یہ تو ضرور ہے، یہ مقصد کو بنانا تھا، مقصد کی وجہ سے بنایا گیا ہے، اصل چیز یہ دنیا نہیں ہے، اصل چیز تو ہم سب کی عبادت اللہ کے لیے ہے، ہمارا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہو جائے؟ وہ کون سا
کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے, وہ کون سا عمل کیا جائے جس سے اللہ کی خوشبو ہمیں مل جائے. ہمیں تو اس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے. 27ویں پارے کے صفحہ نمبر 2 میں فرما دیا اللہ رب العزت نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسان اور جنات کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. مقصد کو بھولنا نہیں ہے. یاد رکھو جو دنیا میں اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے نا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, نہ اس زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ اس زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے. اگر مقصد فوت ہوا تو آپ کی گاڑی بھی چھوٹ جائے گی, اگر مقصد فوت ہوا تو آپ کی موت بھی آ سکتی ہے. اپنے مقصد کو بھولنا نہیں ہے, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کو راضی کریں, خدا کی عبادت کریں, اور خدا نے جو احکامات ہم بندوں پر مرتب کیے ہیں, خدا نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں, ان احکامات کے مطابق اپنے آپ کو کھپا دینا, اپنے آپ کو لگا دینا. کیا فرمایا؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. دیکھو میرے دوستو, ایک چیز ہے تیاری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ارادہ اگر نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. گھر میں رہنے کے لیے 2 بارش کی زمین بھی خرید نہیں سکتے آپ, اگر ارادہ نہیں ہے. آپ کو ارادہ ہے تو مقصد کامیاب ہوگا, آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا تو کچھ نہیں ہوگا. بغیر ارادے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. پہلے آپ کو ارادہ کرنا پڑتا ہے. مجھے گھر بنانا ہے, گھر میں تمام چیزوں کی, اشیاء کی, ضرورتوں کی اس کو ترتیب دینی ہے. اگر بیوی کو لے کے آئیں گے تو بیوی کو لانے سے پہلے ایک ارادہ بنانا پڑتا ہے. گھر کے سارے سامان کو منظم کرنا پڑتا ہے. ایک مکان بنانا ہے, اس کے لیے پہلے آپ ارادہ کرتے ہیں. ارادے کے بغیر ہی کامیابی مل سکتی ہے. تو رمضان جو آنے والا ہے اس کے لیے پہلے ہمیں ارادہ کرنا ہے. اگر ارادہ نہیں کریں گے تو رمضان کی جو ہے فضیلتوں سے, برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں. بغیر ارادے کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں ارادہ بھی کرنا, پختہ ارادہ. کیسا ارادہ؟ بعض لوگ ارادہ تو کرتے ہیں, داڑھی بھی نہیں کٹ کریں گے, بال بھی نہیں نکالیں گے, پہلے رمضان میں شروع ہو جاتے ہیں, بس خلوص پیدا ہو جاتا ہے, تقوی آ جاتا ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, ارادہ آپ نے کر لیا. وہ روزے بھی رکھیں گے, تراویح بھی پڑھتے ہیں, دیگر عبادتیں بھی کرتی ہیں, لیکن جو ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے فوراً نائی کی دکان پہ جاتا ہے اور اپنے جو ہے چہرے کو پورا صاف کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا ارادہ اس کا نہیں تھا, خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کا ارادہ نہیں تھا. اگر خدا کو راضی کرنے کا اس کے دل پہ مقصد ہوتا, ارادہ ہوتا, تو اپنے چہرے پہ سنت کو برقرار رکھتا, سنت کو دفن نہیں کرتا. نہیں, یہ اصل ارادہ ہے, پختہ ارادہ. ماحول کے اعتبار سے ارادہ نہیں کرنا ہے, خواہشات کے مطابق ارادے میں نہیں کرنا ہے. خواہش پیدا ہو گیا, اچھا کام کر دیا آپ نے. خواہش اللہ کو راضی کرنے کا کام نہیں ہے. ایک بیوہ مسکین اپنے بیٹے کو لے کر کے رو رہی ہے, گنجلا رہی ہے, آنکھ سے آنسو, میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, مجھے کچھ دے دو. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور آپ نے ارادہ بنا لیا, نہیں میں تو اس 1 لاکھ روپے سے مسجد بناؤں گا, وہاں پہ پانی کا انتظام کروں گا, فلاں جگہ پہ اللہ کے راستے میں دوں گا. حالانکہ یہاں پہ ایک بیوہ اور مسکین بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اس کا ارادہ کچھ اور ہے. تو ارادہ اس اعتبار سے ہو, اپنی شہوت کو ختم کرو, بلکہ اپنی نفسانیت کو ختم کرو. ارادہ کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پہ ضرورت تھی آپ نے وہاں پہ نہیں کیا, جہاں ضرورت تھی آپ نے وہاں خرچ کر دیا. تو یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ آپ کی شہوت ہے, یہ آپ کی خواہش ہے. اور خواہش کا نام عبادت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی خواہش کے مطابق اپنی خواہش کو بنانے کا نام ارادہ ہے. تو اس ارادے کے ساتھ آپ کو اپنے ارادے کو, خواہش کو بنانا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے ہر روزے کو اور رات کی تمام تراویح کو خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے انجام دینا ہے.
اور وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت کی بنیاد پر، میری بیماری کی بنیاد پر اور میری جو ہے صحت کی کمزوری کی بنیاد پر میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، لیکن اس کا خلاصہ میرے دوستو سن لو، روزے میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بیماری کو بڑھا سکتا۔ روزے میں اللہ نے تو اتنی نورانیت اور صلاحیت دے دی ہے کہ بڑا سے بڑا بیمار آدمی بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو مختلف امراض لاحق تھے، ایک شخص کو بہت ساری بیماریاں تھی جو آج کل کی بیماریاں چل رہی ہے، نئی کتاب آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے بہت ساری بیماریاں تھی، لیکن جب اس نے مکمل 30 روزے رکھے دوائوں کو لات مارنے کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ ڈاکٹر سے اپنا جانچ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے اندر تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ تو دل میں جب تقوی ہوتا ہے نا میرے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمام چیز ختم کر دیتے ہیں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی بتا رہے تھے مجھے بہت ساری بیماریاں تھی، لیکن میں جب جماعت میں چلا اور پیدل چلنا شروع کیا تو پیدل چلتے چلتے وہ تمام بیماریاں ختم ہو گئی۔ میں تعجب کرنے لگا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین میں اتنی بڑی کامیابی کہ بڑے بڑے ڈاکٹر جس بیماری کو ختم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے راستے میں ایک پل اور ایک لمحہ نکالنے کی بنیاد پر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے دل کی کمزوری ہے میرے دوستوں، ورنہ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کو ہم نے ٹھان لیا، اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں باطل اور بیکار ہو جاتی ہے، ٹھیک اور کمزور پڑ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے اپنے خواہش کو، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے مطابق ڈھال دینا ہے تو ہماری تمام ضرورتیں حل ہو جائیں۔ اس لیے جو بیمار حضرات ہیں ارادہ کریں، عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ بھائی 1 سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا ہے، 1 سال میں 1 بار، کیا بڑی بات ہے؟ 30 روزے رکھنا، ماحول اور حالات سازگار ہے، اتنی بھوک کی تپش بھی نہیں ہے، شدت سے گرمی بھی نہیں ہو رہی کہ رکھنے سے جو ہے بہت بڑی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے۔ ان علاقوں کی اور خطوں کی ان صورت کی خبر لے لے، راجستھان میں چلے جاؤ اور دیگر خطوں میں جاؤ، وہاں پر لوگ کی اتنی تپش ہوتی ہے، اس کے باوجود وہاں پر لوگ الحمدللہ مکمل روزے رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا بڑی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے، بس یہ ہے میرے دوستوں، دل کو بنانا ہوتا ہے، قدم کو اٹھانا پڑتا ہے، آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں اور خیالات کو بدلنا پڑتا ہے، سابقہ زندگیوں کے لمحات کو بھولنا پڑتا ہے، زندگی کے گزرے ہوئے ایام کو فراموش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ دل میں بات ڈالتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹا سا بچہ دھوپ میں لت پت ہو جائے، کچڑ میں کھیلتا رہے، گھر میں آنے کے بعد ماں سے کہنے لگے امی جان مجھے کھانا دے دو، امی کیا کہے گی؟ بیٹا پہلے ہاتھ کو دھو لو، بیٹا پہلے منہ کو دھو لو، بیٹا پہلے پانی کو نہانے پاک صاف ہو جاؤ، اس کے بعد میں کھانا دیتی ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کا نظام ہے، اگر ہم اللہ کے سامنے گناہوں کی لطفت سے، مکاریوں کی لطفت سے، عیاریوں کی لطفت سے، شرابی کے عادی بن کر کے، اخلاق کو بگاڑ کر کے، نہ ظاہر کی صفائی ہے، نہ باطن کی صفائی ہے، نہ ہمارا کردار صحیح ہے، نہ ہماری تہذیب صحیح ہے، اور اللہ سے مانگنے لگے تو ہم گندے انسان کو اور گندے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نورانیت کیسے دے دے گا؟ ہماری دل کی صفائی کیسے ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو کھانا نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکتیں رحمتیں ہم گنہگار بندے کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے ظاہر کی صفائی بھی ضروری ہے، باطن کی صفائی بھی ضروری ہے۔ پاک چیز میں پاک چیز آئے گی اور گندی چیز میں گندی آئے گی۔ ہمیں فطرت کو بدلنا ہے، ہمیں نفسانیت کو بدلنا ہے، خواہشات کو بدلنا ہے، ارادوں کو مضبوط کرنا ہے، سوچوں کو بدلنا ہے اور ارادے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ اس مرتبہ پہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کرتے ہی رہیں گے۔ جو گناہ ہو گئے وہ ہو گئے، وہ انجانے میں، وہ غلطی میں، وہ قصوروار سے ہم نہیں معلوم تھا، وہ ہو گئے تو ہو گئے، لیکن اس سال تو رمضان کے کوئی روزے بھی رکھنے ہیں اور رمضان مبارک کی تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں۔ اچھا رمضان میں دیکھو اللہ نے کتنی ساری چیزیں دے دی ایک ساتھ۔ ایک تو فرض دیے ہیں، فرض کا ثواب آپ جانتے ہیں،
नवाफिल का इस्तेमाल करेंगे, नवाफिल को अदा करेंगे, उसका सवाब फर्ज के बराबर दे देंगे। कुरान की तिलावत और अज़कार में और मजीद फजीलतें हैं उसमें। फिर इसी तरीके से रात में आप 1.5 घंटा तकरीबन खड़े होते हैं अल्लाह के सामने, उसका क्या सवाब है, बहुत बड़ी सवाब, बड़ी फजीलतें आई है। कुरान करीम में रोजेदारों के लिए तरावी तो जरूरी है और गैर रोजेदार के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख पा रहे हैं तो तरावी भी छोड़, नहीं, अच्छी बात नहीं है तरावी छोड़ना, रोजेदार। मेरे दोस्तों, ये मुसलमान रमजान मुबारक में मुसलमानों के लिए ये 2 लाजिम और मलजूम है। इसके बगैर दोनों एक दूसरे के बगैर जुदा नहीं हो सकता। रोजा और तरावी तो किसी भी हद तक इम्कान ये होना ही बालिग मर्द और बालिग औरतों के लिए। हालात को बनाइए, घरों में मिजाज को बनाइए। 100 में से 25% शायद के लोग रोजा रखते हैं और 75% लोग बेरोजेदार। मुशाहदे की बात बता रहा हूं, ये हालतें हमारी। 1 साल में 1 मरतबा वह मुबारक महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया, फिर भी हम गफलत में, सुस्ती और काहिली में अगर गुजार दें तो बताओ मेरे दोस्तों, हमसे बड़ा लईन बदबख्त बदनसीब कौन हो सकता है। और फिर आपके लिए क्या फिर आसमान से कोई और दिन आएंगे, कोई और किताब आएगी कि जिसकी वजह से आपकी गुनाह माफ हो जाएंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इतनी बड़ी फजीलत वाले दिन अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को अता फरमा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त मैं कह रहा था कि मौत का मिलना भी एक नेमत है और वक्त का मिलना भी एक नेमत है। मौत आएगी तो हम अल्लाह से करीब हो जाएंगे और वक्त मिलेगा भी तो हम अल्लाह को हासिल करने के लिए, अल्लाह को करीब होने के लिए रास्ते हैं हमवार कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की इस नशिस्त में हर एक मुसलमान भाई पुख्ता दिल से इरादा कर ले कि इस साल हमें पूरे रोजे रखने हैं और तरावी में तो किसी भी एतबार से सुस्ती और काहिली नहीं करनी है। 1 तरावी से लेकर 30 तरावी तक पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ उसको अदा करना है। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस मर्तबे के सारे रोजे रखने और नमाज तरावी पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए और जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े उसमें